أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، پچھلی مگر پہ ایک بات آئی تھی کہ تفسیر کی ابتدا میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ ضحیٰ سے شروع کیا گیا تاکہ ہم اپنی نمازوں میں جو سورتیں پڑھتے ہیں اور جن کو اکثر ہم سنتے ہیں تو وہ نمازوں میں ہماری روحانیت پیدا کرتے ہیں، ہمارے نماز میں دل لگ جائے، اس لیے اولاً ان صورتوں کو اختیار کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر ابتدا سے تفسیر شروع کی گئی۔ وہ ضحیٰ کا ترجمہ پچھلی مرتبہ کیا گیا تھا، ایک بار اس کو دوہرا دیتے ہیں کہ وہ ضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی یہاں پر قسم کھائی ہے۔ ایک تو قسم کھائی ہے، ضحیٰ کہتے ہیں چاش کے وقت کو، جو صبح کی روشنی سے لے کر دوپہر تک جو وقت ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاش کا وقت۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ وہ ضحیٰ چاش کے وقت میں قسم کھاتے ہیں، واللیل اذا سجا، اور دوسری قسم کھائی ہے رات کی جبکہ وہ ٹھہر جائے، اپنی قرار پکڑ لے، اپنی جگہ پر آ کر رک جائے۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قسموں سے سورت کی ابتدا اس لیے کی کہ اس سورت کا شان نزول یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، یا دوسری روایات میں یہ تھا کہ آپ علیہ السلام 2-3 راتوں کے لیے تہجد میں نہیں اٹھ سکے تھے، تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے تانا لگایا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے، یا آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کی پرواہ چھوڑ دی اور آپ کو ایسے ہی اب بنا کسی مطلب کے ایسے ہی دنیا میں رکھا ہے۔ تو اس دو چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ جس طرح دن کے بعد اگر کچھ دیر کے لیے تاریکی آ جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو ختم کر دیے، اب رات ہی رات رہے گی، دن نہیں آئے گا، یا دن کی روشنی بھی آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات نہیں آئے گی، بلکہ کچھ دیر کے لیے وہ اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس کی وجہ سے یہ الٹ پہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے وہی روک لی، تو وہی رک جانا یا آپ کا تہجد میں نہ اٹھنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی، ماودا کو نہ آپ کو چھوڑا آپ کے رب نے، وما قلىٰ، اور نہ آپ سے دشمنی کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آنے والی زندگی یہ بہتر ہے آپ کے لیے پچھلی زندگی سے، جو آپ کی گزشتہ زندگی ہے وہ آپ کے لیے آنے والی زندگی جو آپ کو ہوگی وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا ترجمہ کس کا کیا تھا کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے، یہ دنیاوی زندگی میں وحی کا اترنا اور یہ سب آپ کی منصبت کے لیے اور آپ کی نبوت کی شان کے لیے ہے، لیکن اصل زندگی جو آخرت کی ہے اس میں اللہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے، زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب دے گا بس آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ کو آپ کا رب نعمتوں سے نوازے گا اور آپ کے رب میں خوش ہو جاؤ گے۔ ایک اجمالی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں پہلے کر دیا کہ اللہ اپنی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا اور آپ خوش ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ہم نے تفسیر مکمل کی تھی، آگے فرمایا تھا کہ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی ہے کہ تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 3 نعمتیں ہم نے آپ کو دی جو آپ کے لیے سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اور سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کو خصوصیتوں سے نوازا ہے
اور جو آپ پر انعامات کی ہے ان کا بیان ہے تفصیل کے ساتھ. تو پہلے کی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. الم یجید کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا یتیم, فآوا بس آپ کو ٹھکانا ہے. یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلوغت سے پہلے کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یتیم. اور یتیم کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری روایتیں آئی اور بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جنت میں اور وہ شخص جو یتیم کی حفاظت کرے گا, آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کو اٹھا کر یہ فرمایا کہ ہم اس طرح ہوں, اس طرح یہ جو بیچ کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی ہوگی اس طرح ہم دونوں ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. جو یتیم کے سر پر صرف شفقت سے ہاتھ رکھے گا, محبت سے اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بال اس کے سر پر ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. تو یتیم کے اوپر شفقت کرنے کے, یتیم کی پرورش کے آپ علیہ السلام نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں, بہت ساری اس پر بشارتیں سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا بس آپ کو ٹھکانا دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال, حضرت عبداللہ کا انتقال آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے اور آپ نے نہ اتنا مال چھوڑا تھا نہ اتنی جائیداد چھوڑی تھی کہ جس سے آپ کی والدہ آپ کی پرورش کر سکے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کے اندر اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کے اندر آپ دلوں میں آپ کی ایسی محبت بٹھا دی اور آپ کے ساتھ ایسا شفقت کرنے والا بنا دیا کہ وہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت نہیں فرماتے تھے جتنی آپ سے فرماتے تھے. اسی لیے وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبوت کے بعد جب عرب نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا اور 3 سال تک آپ کو گھاٹی میں بند کیا تھا, تو ابو طالب چچا ابو طالب جو ہے وہ ایمان نہ لانے کے باوجود آپ علیہ السلام کے ساتھ اس مشقت میں 3 سال تک رہے. جو انسان اپنے حقیقی بیٹے کے لیے نہیں کر سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت آپ کے چچا اور آپ کے دادا کے دل میں بٹھا دی تھی کہ انہوں نے اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ آپ کی پرورش کی, آپ کو پالا پوسا اور آپ کی پرورش پر دھیان دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ الم یجد کا یتیم فآوا, کہ جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو کیا کر دیا, ہم نے ٹھکانہ دے دیا کہ آپ کے دادا اور آپ کے چاچا کے وہاں ہم نے ٹھکانہ دے دیا. آگے دوسری نعمت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور آپ کو ہم نے بے خبر اور ناواقف پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, بے خبر اور ناواقف پایا, فَهَدَىٰ, تو آپ کو ہم نے کیا دے دی, ہدایت دے دی, آپ کو سیدھا راستہ بتلا دیا. ضالن کا ترجمہ ایک ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا تھا گمراہ کے, بولے ظالم میں ہم نے ترجمہ کیا تھا گمراہ کے. تو ضالن کے عربی میں 2 ترجمے آتے ہیں, ایک گمراہ ہونے کے, دوسرا بے خبر اور ناواقف ہونے کے. تو یہاں پر ہم دوسرا ترجمہ کریں گے کہ بے خبر تھے اور ناواقف تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, امی تھے, آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو آپ علم سے, آپ دنیاوی حالات سے, آپ دینی احکامات سے, اللہ کے احکامات سے سب سے بے خبر اور ناواقف تھے. اللہ کہتے ہیں فَهَدَىٰ, ہم نے آپ کو ہدایت دی, یعنی آپ کو نبوت کے منصب سے فائز کر دیا اور آپ کو احکام الہیہ سے روشناس کرایا اور آپ کو ایسا علم عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوگا. لہٰذا ہم نے آپ کو بے خبر اور ناواقف پاتے ہوئے آپ کو ہم نے ہدایت یافتہ کر دیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے ذریعے بن گئے, آپ لوگوں کی تعلیم کے ذریعہ بن گئے اور لوگ آپ سے سیکھنے لگے. آگے تیسری نعمت اللہ نے فرمائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور ہم نے آپ کو نادر اور بےزر, عائل یا عیل سے مشتق ہے, اس کا معنی آتا ہے کہ نادر, غریب اور بے سر و سامان. وَوَجَدَكَ عَائِلًا, اور ہم نے آپ کو نادر اور بےزر پایا, یعنی غریب اور بغیر سر و سامان کے پایا. فَأَغْنَىٰ, تو آپ کو مالدار کر دیا. مالدار کیسے کر دیا؟ اس کا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے شرکت مزاربت کی. مزاربت کس کو کہتے ہیں؟ مزاربت
وہ تجارت ہوتی ہے کہ جس میں ایک آدمی کا مال لگتا ہے اور دوسرے آدمی کی محنت لگتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی دکان لگا دی، پورا مال بھر دیا، اس پر اپنے پیسے لگا دیے، لاکھوں روپے کا سامان بھر کے دوسرے آدمی کو بٹھا دیا اور اس کو پگار پر نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ بھائی آپ سامان بیچو اور جتنا بھی نفع ہوگا اس نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ شریک کیسے ہوں گے؟ شرکت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پرسنٹیج طے کر دی جائے، اس کا کوئی متعین رقم طے نہ کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ بھائی مہینے کے 10,000 روپے میرا نفع، باقی جو اوپر کا ہوگا وہ آپ کا، بلکہ یہ طے کیا جائے کہ بھائی جو بھی نفع ہوگا پورے مہینے کا اس میں 60% میرا، 40% تمہارا، یا 50% تمہارا، 50% میرا۔ تو پرسنٹیج میں اگر کوئی آدمی اس طرح شرکت کرتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ لہذا تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال میں شرکت مضاربت کی، تجارت مضاربت کی، یعنی آپ ان کا مال لے کر گئے تب شہر طائف کی طرف اور ان کا مال بیچا آپ نے، اور مال بیچ کر جو نفع ہوا آپ علیہ السلام کو انہوں نے تھوڑا دیا اور تھوڑا اپنے پاس رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے دل میں آپ کی محبت ڈالی، اور جب محبت ڈال دی تو وہ آپ کی اہلیہ بن گئی اور ملی بن کر ہمارے آپ کے خاندان میں آئی، اور پھر ان کا سارا مال آپ کا ہو گیا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ تو اللہ نے ان 3 نعمتوں کو آپ علیہ السلام کو بتایا ہے کہ بھئی جو یہ کفار تانا مارتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ان کو ان 3 نعمتوں سے آپ یاد کیجئے کہ پہلے آپ یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا کہ یتیم کی پرورش کرنے کے لیے آپ کے دادا کو منتخب کیا، پھر ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا کو منتخب کیا، پھر جب آپ بالکل لکھے پڑھے نہ ہو رہے تھے اور امی تھے تو ہم نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کر دیا، اور منصب نبوت پر فائز کرنے کے بعد آپ کو پوری دنیا کے لیے ہدایت دینے والا بنا دیا، اور پوری دنیا اب آپ سے ہدایت پاتی ہے۔ اور آگے ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ بے سر و سامان کی اس دنیا میں جب آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حکم بیان فرمائے ہیں کہ بھئی جب ہم نے ان 3 نعمتوں کو آپ کو دے دیا ہے تو اس کے 3 احکامات بھی ہم نے نازل کیے جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان کیے جائیں گے۔ اب ایک مرتبہ وضحیٰ سے پورا ترجمہ دیکھ لیں کہ وضحیٰ قسم ہے دین کے روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ ٹھہر جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی اختیار کی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے۔ اور دوسرا ترجمہ ہے کہ آپ کی پچھلی زندگی، جو آپ کی آنے والی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے پچھلی زندگی سے، جو آگے گزر چکی وہ تو گئی، اب جو آگے آنے والی وہ زندگی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دے گا آپ کو آپ کا رب بس آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم بس آپ کو کیا کر دیا؟ ٹھکانہ دے دیا۔ آوا کے معنی ٹھکانہ دینا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا تو آپ کو ہدایت یافتہ کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو ہم نے نادر پایا اور بیزر پایا تو آپ کو مالدار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔